رمضان المبارک کا آج 20واں روزہ اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو باقی ایام رہ گئے ہیں ہمیں ان ایام میں جس طرح تو چاہتا ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کو ہمارے لیے باعث مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب بنا دے۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے حسن خاتمہ، اچھا انجام، خاتمہ بالخیر، خوبصورت موت، کوئی بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا ایک معین وقت جو اللہ نے اس کا لکھا ہوا ہے وہ گزارے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ موت اسے آئے گی، موت سے کسی کو بھی بچنا نہیں ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی نے باقی رہنا ہوتا، کوئی اس لائق ہوتا، تو یاد رکھیے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اس بات کا حق
بنا دیا، مصر کا وارث بنایا، تو اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے اللہ میں جانتا ہوں میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں، میں کیا تھا، کہاں سے مجھے اٹھایا، میرے اوپر کون کون سے حالات وارد ہوئے، کن کن ایام سے میں گزرا، کن کن حالات سے ہوتا ہوتا میں درجہ بدرجہ یہاں پہ پہنچا ہوں، اللہ میرے سارے علم میں ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ یہ تیرا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے مجھے بادشاہی عطا کی ہے، تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، اختیارات دیے ہیں، اللہ یہ تیرا بڑا فضل ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے نبوت کا علم دیا ہے، تو نے مجھے دین کا علم عطا کیا ہے، تو نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ دنیا بھی دے دی ہے، دین بھی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں اللہ تمہیں کیا کہتا ہوں، تجھ سے کیا التجا ہے میری؟ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے شہنشاہ، تیرے سامنے میں یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میں جو مرضی ہوں، جس مرضی منصب اور عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں، جس مرضی مقام پر بیٹھا ہوں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس دنیا میں بھی تو میرا ولی بن جا اور آخرت میں میرا ولی بن جا، اللہ تو میرا دوست بن جا، اللہ تو میرا مددگار بن جا، تو میرا نگہبان بن جا، تو اللہ میرا وارث بن جا، اللہ تو میرا نگران بن جا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں۔ اور دوسری دعا اللہ تجھ سے یہ کرتا ہوں، توفنی مسلمہ، جب مجھے موت آئے تو اسلام پہ آئے، اللہ میں اسلام کی حالت پہ مرنے کی تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ مجھے جب موت آئے میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، اللہ اسلام پر مجھے موت دینا، اللہ اس حال میں میری روح قبض کرنا کہ تو مجھ سے راضی ہو چکا ہو، جو مرضی آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرے اللہ پھر میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر دینا، انبیاء کے ساتھ، میرے دادا ابراہیم کے ساتھ، میرے دادا اسحاق کے ساتھ، میرے باپ یعقوب کے ساتھ، اللہ یہ انبیاء کی جو جماعت ہے مجھے قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ ملا دینا اور جمع کر دینا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، اس کے اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو یہ انہوں نے دعا کی ہے، اس کا سبب کیا ہے دعا کرنے کا؟ ان کی تربیت یہ کی گئی تھی، ان کی تربیت یہ کی گئی تھی۔ پہلا پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے پیغمبر آپ ذرا اس وقت کا تصور کریں، اس وقت کو ذرا یاد کریں کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آ گیا۔ آج میں اور آپ اس پہ غور کیجئے گا، ہم پر اگر موت کا وقت قریب آتا ہے ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم پر موت کے آثار جو ہی نمودار ہوتے ہیں، بیماری ہم پر غالب آتی ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب موت آئی کہ آئی، تب ہم اپنی جائیداد کی فکر میں ہوتے ہیں، تب ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ میری فلاں فیکٹری، فلاں کاروبار، فلاں میری کمپنی، فلاں میرا پلازا، فلاں بلڈنگ، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ، فلاں گاڑی، یہ میرا بینک بیلنس، یہ کس کو ملے گا؟ کون اس کا وارث بنے گا؟ کن کن میں تقسیم ہوگا؟ یہ کس کس کو دیا جانا چاہیے؟ ہمیں اپنی موت کے وقت ان چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہمیں نئی فکر ہوتی تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا انجام کیا ہو رہا ہے، میں کس حال پہ مر رہا ہوں، میں کس عقیدے پہ دنیا سے جا رہا ہوں، میں کس نظریے پہ جا رہا ہوں، میں نیکی کی موت مر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہوں؟ کیا میں اس کیفیت میں ہوں کہ ادھر مجھے موت آئے اور میں اپنے اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ مجھے فرشتے سلام کریں، اللہ کا پیغام دے، جنت کا پیغام دے؟ مجھے کوئی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، مجھے دنیا کا ہوتا ہے، اپنی اولاد کا ہوتا ہے، مال و متاع کا ہوتا ہے، مجھے آخرت کی
کی کوئی فکر نہیں، مجھے نیکی کی موت کا کوئی بالکل خیال نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے بعد میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے، یہاں سے میں جا رہا ہوں، اس کے بعد میں کن کن مناظر سے گزروں گا، کن کن حالات سے دوچار ہو جاؤں گا، میرے اوپر کون کون سے معاملات وارد ہوں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا چلے گا، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات میں سبق دیکھنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں موت کا وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پورے کنبے کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں فکر اس بات کی ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے جو محنت کی ہے، جو پیغام دی ہے لوگوں پر، میں نے جس چیز کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، میں کس کیفیت سے کن حالات میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ اپنی آخری وقت میں بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ اے میرے بیٹو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے کہتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق الہ واحدا، اے ابا جی ہم آپ کے الہ کی، آپ کے باپ اسحاق کے الہ کی، آپ کے دادا ابراہیم کے الہ کی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام یہ جواب سن کے مطمئن ہو گئے۔ یہ تربیت انہوں نے اپنی اولاد کی، اسحاق کی، اپنی اولاد کی، یعقوب علیہ السلام نے یہ تربیت کی، اپنے بیٹے یوسف کی۔ اب یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے باپ نے یہ میری تربیت کر دی ہے کہ آخری وقت میرا اس حال میں ہو کہ میں تیرا مسلمان بندہ ہو جاؤں، اللہ میں تجھ سے بھی یہی دعا کر رہا ہوں کہ مجھے جب موت آئے تو اسلام کی حالت پہ آئے۔ آج کون ہے ہم میں سے جسے اس بات کی فکر ہے کہ میری موت اسلام پر آئے؟ کسے فکر ہے؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تمہیں جب موت آئے تو تمہاری کیفیت، تمہارے حالات، تمہارے معاملات، تمہاری زندگی اس طرح کی ہو کہ تمہیں موت آئے اور اسلام پر آئے، تم مسلمان ہو اور اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے تب تم کامیاب ہو۔ اگر اسلام پہ تمہاری موت نہیں آتی تو یاد رکھنا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ فرمایا لوگو من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کا موت کے وقت زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، اس کے آخری الفاظ یہ ہوئے، اس کی آخری گفتگو یہ ہوئی، اس کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوا، کلمہ پڑھنے والا ہوا، زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا ادھر کلمہ جاری ہوگا، اسے موت آئے گی، داخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، اللہ میں اس وقت بھی یہی اقرار کر رہا ہوں، میری زندگی ساری گزر گئی اس بات پر، اب میں موت کے وقت بھی اسی بات کا اقرار کر رہا ہوں اور اسی بات پہ مر رہا ہوں، اللہ میں تیرے لیے تھا، تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں تیرا مطیع اور فرما بردار بندہ ہوں۔ اس عقیدے پر موت آ گئی، اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، آپ کی محنت اسی بات پر تھی کہ لوگوں کا انجام اچھا اور نیک ہو جائے، حسن خاتمہ ہو جائے۔ معروف واقعہ ہے سنن نبی داود کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی بچہ اور غلام وہ حاضر ہوا کرتا تھا، آپ سے انس تھا، آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، آپ کے فرمان سنتا تھا، آپ کی مجلس میں آتا، آپ سے محبت اور پیار تھا۔
چند دن وہ نہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ وہ بچہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی ایک یہودی کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے چلا جائے، اور میں امتی ہوں، دیوار کے ساتھ دیوار ہے میرے سگے بھائی کی، مجھے کئی سال بیت گئے میں اس کے گھر میں قدم نہیں رکھا، میرے رشتہ دار ہیں، مجھے ان کے حالات کا علم نہیں ہے، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، میں کبھی ان کے گھر میں نہیں گیا، میں اس نبی کا امتی ہوں نا۔ میرے عزیزوں اقارب کن حالات سے گزر رہے ہیں مجھے کوئی خبر نہیں، میرے ہمسائے کن حالات سے گزر رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، میرے دوست و احباب کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ میں کسی کا خیال پوچھتا ہوں، نہ حال پوچھتا ہوں، نہ کسی کی خبر گیری کرتا ہوں، نہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہوں، نہ کسی کے کام آتا ہوں، نہ زبان سے کوئی اچھا بولتا ہوں۔ میں کس طرح یہ دعویٰ کرتا ہوں میں اس نبی کا امتی ہوں؟ میں کس طرح یہ دعویٰ کروں؟ کیسے یہ دعویٰ میرا سچا مانا جائے گا؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر میں چلے گئے، وہ بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بچے کے سر کے پاس اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، بچہ بھی یہودی ہے، اس کا باپ بھی یہودی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے قریب بیٹھے، حال احوال دریافت کیا، اس سے محبت کی باتیں کی، اور اسے کہنے لگے اے بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، میرے نبی ہونے کا اقرار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دے رہے ہیں کہ آخری وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، یہ عقیدہ لے کر جاؤ، یہ نظریہ لے کر جاؤ، اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس حال میں کرو، کلمہ پڑھ لو۔ اب بچہ کمزور ہے، کمزور ہو چکا ہے، نکاحت اس پر ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اجازت طلب کر رہے ہیں اپنے باپ سے، ابا جی کیا کروں میں؟ وہ باپ تھا تو یہودی، لیکن اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اتے ابا القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا ان کی بات کو مان لو۔ آپ الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، ذرا تصور لائیے، منظر دیکھیے، اپنے ذہن میں اپنے دل میں ذرا تصور کریں وہ کیا کیفیت ہوگی وہاں پر جب باپ کہتا ہے نا اتے ابا القاسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو، تو بیٹا کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابھی اس بچے نے یہ الفاظ ادا کیے، اللہ کا پیغام آ گیا، موت کا پیغام آ گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ جب بچے کی روح پرواز کر گئی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ، آپ کے چہرے پہ خوشی کے یہ آثار نمودار ہوئے۔ اللہ کے رسول بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ ساری تعریفیں اس مالک کے لیے جس مالک نے اس بچے کو، اس غلام کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ آپ خوش ہو گئے، اس بات پہ آپ راضی ہو گئے، اللہ تیرا یہ شکر ہے کہ تیرا ایک بندہ آج جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے حسن خاتمہ، یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ اس کی فکر ہونی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اپنی بھی اور اپنی اولادوں کی بھی۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی، کوئی فکر نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے ماتحت لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہماری بیویوں کے معاملات کیا ہیں، ہمارے بیٹوں کے معاملات کیا ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی تربیت کیا ہے، ہمارے گھروں کے معاملات اور حالات کس قدر ابتر ہو چکے ہیں، اور ہم دعائیں کیا کرتے ہیں، مدینے میں موت آ جائے، مدینے میں مرنا چاہتے ہیں، ہمیں بقیع قبرستان میں موت آ جائے، وہاں ہماری قبر بن جائے، ہمارے خواہشیں یہ ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنا انجام اچھا بنا کر جائیں، اس بات کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں، جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے،
اچھا انجام ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے. میں صرف ایک دو واقعے ذرا آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ لوگوں کی کتنی یہ تڑپ ہوتی تھی کہ میرا انجام خوبصورت ہو جائے، میرا انجام اچھا ہو جائے. کس طرح یہ لوگ تڑپا کرتے تھے. میدان احد ہے، کفار کا حملہ بڑا شدید ہو گیا. اتنا شدید حملہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کھائی کے اندر گر جاتے ہیں، آپ کا جسم بھی زخمی ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کون ہے جو آج میرا دفاع کرے گا، آج ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ڈٹ جائے گا. ایک صحابی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری، زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں احد پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک میرے دوست تھے میرے ساتھ، مجھے پوچھنے لگے حافظ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ احد پہاڑ کو اعزاز کیوں ملا ہے؟ تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں نے فوراً کہا اصل میں احد پہاڑ نے وہ منظر دیکھے ہیں جو کائنات میں کسی اور جگہ میں دیکھے ہی نہیں ہے. کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا نا تو زیاد ابن سکن انصاری صحابی 5 ساتھیوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کا دفاع کروں گا. یہ وعدہ کر کے نا دشمن پر ٹوٹ پڑے اور دشمن کوئی صفوں میں گھس گئے اور اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. ایک وقت آیا کہ زخموں سے خود بھی چور ہو گئے، تلواروں کے، تیروں کے، نیزوں کے زخم لگے ہوئے ہیں اور میدان احد میں گرے ہوئے ہیں، سانس اکھڑا ہوا ہے، آخری سانس ہے. ایک شخص ان کے قریب آیا، کہنے لگا زیاد کیا چاہتے ہو، آخری وقت ہے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام دینا کہ زیاد آپ کو یاد کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زیاد کے قریب کھڑے ہو گئے اور زیاد کیا کرتے ہیں، زیاد کو اٹھنے کی ہمت نہیں، زخموں سے جسم چور ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، خون بہہ گیا ہے، طاقت کوئی نہیں، کمزوری غالب ہے، نکاہت غالب ہے. تھوڑا سا اپنے جسم کو گھسیٹا، تھوڑا سا گھسٹ کے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ اپنا سر رکھ دیا. آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میری یہی خواہش تھی جب مجھے موت آئے تو آپ کے قدم ہو اور میرا چہرہ ہو جائے. گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے میری جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی میری خواہش یہی آرزو ہے. یہ الفاظ ادا کیے رسول اللہ میری خواہش یہ تھی آپ کے قدموں پہ میری جان نکل جائے تو اللہ کے حوالے. موت آ گئی، روح پرواز کر گئے. اس سے خوبصورت انجام کسی کا ہو سکتا ہے یار، اس سے بھی بہترین کسی کا انجام ہو سکتا ہے کہ نظریں اللہ کے رسول کے چہرے پہ لگی ہوں. اللہ اکبر. منظر آپ دیکھیں ذرا، آنکھیں رسول اللہ کے چہرے پر لگی ہوں اور رخسار اللہ کے رسول کے قدموں میں پڑا ہو اور جان اللہ کے سپرد کرتے قیامت کا دن ہوگا، وہ زیاد اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا خوش نصیب یہ منظر ہے. ایمان پر خاتمہ ہو جائے، نیکی پہ موت آ جائے، اللہ کی بندگی پہ موت آ جائے، اس سے بہترین موت ہی کوئی نہیں ہے. مکے کا ایک شہزادہ، ایسا شہزادہ جس کی شکل اللہ کے رسول کے ساتھ ملا کرتی تھی، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، شہزادہ خوبصورت ترین انسان. میدان احد میں جب وہ شہید ہو گئے نا تو صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مصعب شہید ہو گئے ہیں اور کیفیت یہ ہے ان کے جسم کو دفن کرنا ہے اور کفن دینا ہے، کفن کے لیے کپڑا پوڑا کوئی نہیں. اگر اس چادر کے ساتھ ان کا سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپ
مانتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. آپ ہمیں فرمائیے ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مصعب کے چہرے پر کپڑا دے دو اور پاؤں پر گھاس ڈال کے دفن کر دیا جائے. لیکن لوگوں یاد رکھنا کفن پورا میسر نہیں ہے، لیکن حالت یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو وعدہ کیا اپنے رب سے، اپنے نبی سے، وہ پورا کر دکھایا. وعدہ کیا کیا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے اللہ سے، اس کے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ساری زندگی ہم مسلمان بن کے گزاریں گے. جہاد پر بیعت کی ہے، ہم اللہ کے سپرد اپنی جان کر دیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے. یہ وعدہ کیا، وہ پورا کر کے دکھایا. اللہ اکبر. حسن خاتمہ، اچھا انجام. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، احرام اس نے پہنا ہوا ہے، اونٹ پر سوار ہے، محرم ہے، تلبیہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر، اللہ میں اس بات کا اقرار کرو تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تلبیہ زبان پر ہے، اونٹ پر سوار ہے. کیا ہوا کہ اونٹ سے گرا اور زمین پہ گرا، چوٹ لگی، اسی حالت پہ وہ فوت ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ شخص حالت احرام میں فوت ہو گیا ہے، اب اس کے غسل کا، اس کے کفن کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس کے احرام میں ہی کفن دے دیا جائے، ایسے ہی دفن کر دیا جائے. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا تو یہ احرام کی حالت میں ہوگا. تلبیہ عورتوں کو بھی معاف کر دے. اس کے بعد کیا کہتے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام. اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے اسلام پر زندہ رکھنا. اللہ ہاں یہاں کھڑے ہیں، یہ سامنے میت پڑی ہے، تیری بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، اب یہ بے بس ہے، تیری رحمت کی محتاج ہے. اللہ اس کا خاتمہ جس حالت میں ہوگا تو جانتا ہے، لیکن اللہ ہم اپنے لیے بات مانتے ہیں جب ہماری زندگی پوری ہو، اللہ ہمیں جب زندہ رکھے تو اسلام پر رکھنا، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر دینا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ
توفہ علی الایمان، اللہ ایمان پر موت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ میرا دنیا کے ہر معاملے میں انجام اچھا کر دے۔ اللہ میرا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی میرا عبادت کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ ہے، اللہ حسن خاتمہ فرمانا، اچھا انجام کرنا۔ اللہ میرے معاملات کا، میری عبادات کا اللہ انجام خیر پہ فرما دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو انما الاعمال بالخواتیم، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے فیصلے ہوں گے نا، حساب کتاب ہوگا، عمل نامہ پیش کیا جائے گا، تو فیصلہ آخری عمل پر ہوگا۔ لوگوں کے جو آخری اعمال ہے نا، اختتام ہے، اس پر انسان کا فیصلہ ہوگا کہ بندے کا اختتام کس پر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ہمارے شیخ عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ، ان کے والد محترم مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف رحمہ اللہ، وہ ان کے متعلق کتاب میں لکھا ہے، وہ ہر آنے والے شخص سے یہ بات کہا کرتے تھے جو بھی ان سے ملاقات کے لیے آتا نا، کہ میرے لیے نا خاتمہ بالایمان کی دعا کرنا۔ جو بھی ان کے پاس آتا، ہر ایک بندے سے اس دعا کی وہ تلقین کیا کرتے۔ تو کسی نے پوچھا، بابا جی آپ یہی دعا کیوں کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، ایک شخص تھا، ساری زندگی نیکی والی اس کی گزری، ساری زندگی اس کی اچھی گزری، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا نا، تو اسے کسی شخص نے قرآن مجید اس کے آگے کیا اور کہا یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اس کتاب کو مجھ سے لے جاؤ، یہ جھوٹی کتاب ہے۔ یہ الفاظ اس نے کہے اور اسے موت آ گئی، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ میرا یہ خاتمہ ایسا نہ ہو، اللہ آخری وقت آئے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جو تیری ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری جنت سے دور کر کے جہنم کا داخلہ ہو جائے، اللہ مجھے اس سے بچا لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا بندہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، حج اور عمرے کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، ساری زندگی نیکی والی ہوتی ہے، جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، جنت میں اور اس بندے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جو جنت سے دور کر کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی بغاوت ہے، ساری زندگی ناراضگی ہے، کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ہمیشہ برے کام کر رہا ہے، اللہ کو ناراضگی والے کام کر رہا ہے، لیکن آخری وقت آتا ہے کہ جہنم کے اس بندے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور اللہ اس کی زبان سے کلمہ جاری کروا دیتا ہے، خیر کی بات جاری کروا دیتا ہے، وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ گزر رہی ہے، اللہ اس کو بھی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق دینا، اللہ ہمیں ساری زندگی اسلام والا بنانا، اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اسلام کا پابند بنا دینا، اللہ قیامت تک ہماری اولادوں میں یہ دین جاری فرما دینا، اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی مسلمان بنانا۔ اور اللہ تجھ سے یہ دعا ہے، اللہ یہ عاجزی سے ترلا اور منت ہے، اللہ تیرے سامنے رو رو کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے، اختتام ہو، موت آئے، اللہ ایمان پہ آ جائے، اللہ خاتمہ بالایمان ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، اللہ مرتے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں، اور تیرے پیغمبر کی زبان سے وہ نکلے ہوئے الفاظ اور وعدے پورے ہو جائیں کہ جس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، آخری وقت دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔